سینوں میں جل اٹھا ہے سنت کا ایک شرارہ، بجھنے نہ دیں گے ہرگز۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال ایک روایت کے سلسلے میں ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، کیا ہے کہ میں تمہیں ہاتھ اٹھائے اس طرح دیکھتا ہوں جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں۔ آپ نے سنن نسائی کی 1185 نمبر کا حوالہ دیا ہے۔ اگر آپ اس روایت کے باب کو دیکھ لیتے تو آپ کو اطمینان اور سکون ہو جاتا کہ اس کا تعلق رفع یدین عند الرکوع اور بعد الرفع من الرکوع سے نہیں ہے۔ رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین سے اس کا تعلق نہیں، اور نہ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین سے اس کا تعلق ہے، بلکہ اس پر جو امام نسائی نے جو باب باندھا ہے وہ بڑا ہی اہم ہے، اور آپ کی تسلی کے لیے اور ان تمام مقلدین کی تسلی کے لیے کافی ہے جو لوگ رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کے ضد میں اور اپوزٹ میں اس روایت کو پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ امام نسائی نے جو باب باندھا ہے وہ دیکھ لیجئے گا، باب السلام بالایدی فی الصلاۃ، باب السلام بالایدی فی الصلاۃ، نماز میں ہاتھ سے سلام کرنے کا بیان، وباب موضع الیدین عند السلام، سلام کے وقت ہاتھ کی جگہ کا بیان۔ دیکھا آپ نے؟ اور تو اور بھی مزید ان مقلدین کے اطمینان کے لیے طحاوی اپنی کتاب شرح معانی الآثار یاد رکھیں گے، یہ جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 368 ہے۔ باب السلام فی الصلاۃ کیف ہوا، دیکھا اس ہاتھ اٹھانے کا تعلق کس سے ہے؟ صحابہ کرام پہلے ہاتھ سے سلام کیا کرتے تھے، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں اور بائیں سلام کے وقت مڑنے کا حکم دیا، ہاتھ اٹھانے سے منع کیا ہے سلام کے وقت میں، رکوع کے وقت میں نہیں، اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت نہیں۔ یہ کتنا بڑا مغالطہ ہے۔ امام بہقی نے بھی اس پر ایک باب قائم کیا ہے، باب کراہت الایماء بالید عند التسلیم من الصلاۃ، عند التسلیم من الصلاۃ۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اس ہاتھ اٹھانے سے اس وقت منع کیا گیا ہے جب سلام پھیر رہے تھے۔ صحیح مسلم میں جو امام نووی نے باب قائم کیا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، وہ بھی یاد رکھیے گا، باب الامر بالسکون فی الصلاۃ والنہی عن الاشارہ بالید ورفعها عند السلام، شرح صحیح مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 152 ہے یہ، اور مزید حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ یہ بہت سے بھائیوں کے لیے جس طرح سے رفع الیدین کا سبب بن گیا ہے اسی طرح سے آپ کے لیے بھی یہ سبب بن جائے۔ رفع الیدین سے روکنے والے کس طرح سے داؤں پیچ چلتے ہیں، مکاری اور عیاری اور حدیث کو مسکوٹ بھی کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، اور
اس پر جو باب ہے کیا ہے جانتے ہیں؟ بابن فی السلام، سلام کا بیان ہے۔ رفع الیدین کے لیے الگ سے حدیث رفع الیدین ذکر کیا ہے، لیکن اس اذناب خیر شمسن کا ذکر کہاں کیا ہے؟ بابن فی السلام میں ذکر کیا ہے۔ اور امام شافعی، چاروں ائمہ برحق، تو امام شافعی کی بات بھی برحق ہونی چاہیے۔ کتاب الام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122 پر ذکر کیا ہے، باب السلام فی الصلاۃ۔ دیکھا آپ نے، حنفیوں کے بھی حوالے دے دیا۔ صحیح مسلم کے حوالے سے ایک دیوبندی نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، تو اہل حدیث بھائی نے یہ کہا کہ دیکھو، میں اگر تمہیں کچھ کہوں گا تو میری بات پر تو تم کو یقین آئے گا ہی نہیں، کیونکہ تم مجھ کو پہلے ہی سے غیر مقلد کہتے ہو، لیکن میں تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ جس حدیث کا صحیح مسلم میں حوالہ دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریر گھوڑوں کی طرح سے ہاتھ کو اٹھانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا ہے، اس کو تم دیکھو کہ کس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، تب تم کو پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ اس نے صحیح مسلم کھول کر کے دیکھا، دیوبندی عالم تھا اور اس کو پتا نہیں تھا کہ کس موقع پر یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ ایک عام اہل حدیث کے کہنے پر جب صحیح مسلم اٹھا کر کے دیکھا تو اس میں الفاظ کیا تھے جانتے ہیں؟ صحابی بیان کرتے ہیں، جابر بن سمرہ کہتے ہیں، صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيْدِينَا السلام علیکم السلام علیکم۔ تو نماز کے آخر میں السلام علیکم کہتے، ہاتھ سے بھی اشارہ کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا، تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں۔ تم میں سے جب کوئی سلام پھیرے تو اپنے بھائی کی طرف منہ کر کے صرف زبان سے السلام علیکم کہے اور ہاتھ سے اشارہ نہ کرے۔ یہ صحیح مسلم کی 431 نمبر کی حدیث ہے، اور باب جو قائم کیا ہے وہ تو معلوم ہے نا کہ سلام کے وقت وَالنَّهْيَ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ وَرَفْعِهَا عِنْدَ السَّلَامِ، عند السلام ہے یہ کیا ہے؟ عند السلام۔ آپ اس کو مزید ٹٹولیں گے، دیکھیں گے تو علماء کے اقوال ملیں گے، اور بڑے ہی مطمئن کرنے والے اقوال ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اور صحابہ اور 3 ائمہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تینوں ائمہ سے رفع الیدین رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت بالکل ثابت ہے۔ اب یہ چاروں ائمہ برحق، یہ نعرہ کہاں چلا گیا یہ نعرہ؟ لمبی بات نہ کرتے ہوئے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر رفع الیدین کرنا اذناب خیل شمسن ہے، شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں، تو پھر یہ دیوبندی بریلوی لوگ پہلی تکبیر کے وقت رفع الیدین کیوں کرتے ہیں جبکہ یہ کہتے اور رفع الیدین کر، یہاں تک کہ کان کو چھو لو، کان کو چھونے کا یہ رفع الیدین، اس سے بھی تو ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ کیا اس پر کوئی دیوبندی بریلوی حنفی عمل پیرا ہے؟ نہیں۔ دیکھو اس کی زد کہاں پڑتی ہے۔ اچھا، اور تو اور وتر کی نماز میں رفع الیدین دعائے قنوت کے لیے ضرور کرتے ہیں، اس کا ثبوت کہاں سے لائے؟ یہ کیا شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح سے نہیں ہے
اور اسی طرح سے ابھی تو عید آنے والی ہے، یہ 1441 ہجری کا موقع ہے، عید الفطر کا موقع ہے، اس میں یہ لوگ کیا کریں گے؟ عیدین میں تو رفع الیدین کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اگر اس روایت کو سلام کے علاوہ پر محمول کیا جائے، نتیجہ کیا نکلے گا جانتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کے وقت بھی رفع الیدین نہیں، تو وتر میں بدرجہ اولا نہیں، عیدین میں بھی نہیں، اور ان کے بعض ائمہ حنفیہ کے نزدیک جنازے کی نماز میں بھی تکبیر کے ساتھ رفع الیدین ہے، تو کیا اس رفع الیدین کو بھی چھوڑ دیں گے؟ جو ان کا جواب ہوگا اس کا جواب ہم دینے کے لیے ہمیشہ تیار بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مقلدین کو سمجھ عطا فرمائے۔ حنفی ائمہ نے رفع الیدین عند رکوع وبعد الرفع من الرکوع کو متواتر قرار دیا ہے۔ علامہ عبدالحی اللکھنوی نے رفع الیدین کی حدیث کو متواتر قرار دیا ہے، متواتر یاد رکھے گا۔ لیکن ان تکبیر تحریمہ کے وقت میں پوچھ لیجئے گا کہ کیوں کرتے ہو، کہے گا کہ بھئی اس کے تو دوسری حدیثیں ہیں، تو کیا رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کی حدیثیں موجود نہیں ہیں؟ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ تقلید میں اندھے نہ ہوتے تو اتنی بڑی تعداد میں رفع الیدین کی حدیثوں کا انکار نہ کرتے۔